الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. محترم، آج کل اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کو لے کر لوگوں کے درمیان ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ایک مسکنسیپشن پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے اجزاء کو اس طرح توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ سامنے والا، سننے والا وہ اسلام سے اور شریعت اسلامیہ سے جو ہے متنفر ہو جائے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج جو چیز اور جو جز اسلام کا اور حکومت اسلامیہ کے تعلق سے لوگوں کے درمیان یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلامی شریعت، اسلامی قانون میں یہ ہے کہ لوگ اگر غیر مسلم اسلامی ممالک میں ہو یا مسلمان کسی ملک کو فتح کر لیں تو وہاں کے لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے ہیں، یا پھر یہ کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو انہیں جبراً ٹیکس جزیہ کے طور پہ دینا پڑتا ہے. اس بات کو خلاصہ کیا جانا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں ٹیکس جو لیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے لیا جاتا ہے. جو جزیہ لیا جاتا ہے، لفظ جزیہ کے ذریعے جو ایک مسکنسیپشن لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ضرورت ہے کہ علماء اور اسلامی اسکالرز اس کی ڈیفینیشن بیان کرے، اس کو لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے سمجھایا جائے جو شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا مقام ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ جز کس لیے ہے. تو میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کو بیان کر دیا جائے. جزیہ جو ہے اس کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان، کوئی اسلامی ممالک کسی دوسری جگہ کو فتح کرتی تو وہاں پر سب سے پہلے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی. لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جبراً مسلمان بنایا جاتا ہے، یہ سراسر غلط، سراسر جھوٹ اور سراسر افتراء پردازی سے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب اگر وہ مسلمان نہ ہونا چاہتے، وہ چاہتے کہ وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہیں، تو ان کو ایک ٹیکس جو جزیہ کے نام سے مشہور ہے وہ ادا کرنا پڑتی. اور یہ جو ادا کرنے والا ہوتا اسے ذمہ کہا جاتا تھا. اب جو ذمہ کو اس ٹیکس کے بدلے میں جو سہولیات ملتی تھی وہ بہت ساری تھی، جیسے کہ ان کی جان کی حفاظت، ان کی مال کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، ان کے کیا کہتے ہیں تمام جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملتے تھے. اس کے ذریعے وہ اپنے دین پر آزادی سے چل سکتے تھے، وہ آزاد تھے کہ وہ اپنے دین پر چلے. ان کی عبادت گاہیں وہ محفوظ رہتی تھی، وہ چاہتے تھے جیسا وہ چاہتے تھے ویسے وہ اس پہ اپنا تصرف کر سکتے تھے. تیسری چیز یہ کہ وہ جنگ کے پابند نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ اگر کسی دوسرے ملک سے اس ملک کی جنگ ہوتی تو تمام مسلمان جو اس کے اندر رہتے تھے ان پر فرض تھا کہ وہ جو ہے جنگ میں شامل ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ ان پر فرض تھا کہ وہ اپنے سپاہی ہونے کا فرض ادا کریں. لیکن ذمی جو تھے وہ اس چیز سے بری تھے.
ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی، ان پر کوئی زور نہیں تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہوں گے۔ آج بھی کئی سارے ممالک ایسے ہیں جو ایک عمر ہونے کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرمی میں سرو کرے۔ ایسے ہی شریعت اسلامیہ میں اور مملکت اسلامیہ میں یہ قوانین تھے، لیکن اس قانون سے مستثنا تھے وہ لوگ جو جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرتے تھے۔ دوسری بات، لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹیکس تو مسلمانوں پر بھی ٹیکس تھا جو زکوٰۃ کے نام سے موسوم ہے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور جو غیر مسلم عوام تھی جو اسلامی ملک میں رہتی تھی وہ جزیہ کے طور پر کچھ رقم ادا کرتی تھی۔ اس کا بھی ایک حد تھا، ایک لمیٹیشن تھی، 6 درہم سے لے کر 40 درہم تک سالانہ، وہ بھی ماہانہ نہیں، سالانہ 6 درہم سے 40 درہم کے درمیان رہتا تھا وسعت کے بقدر۔ ان پر کوئی ظلم نہیں تھا کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کرے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آج بھی اگر حالات حاضرہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اکثر ممالک، چند گنے چنے ممالک کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر ممالک ایسے ہیں جس میں ٹیکس لیا جاتا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جس میں گاڑی وغیرہ خریدنے کے بعد بھی سالانہ انسان اس کا ٹیکس بھرتا ہے۔ تو بھلا جب ہر ممالک کا یہ قانون ہے کہ وہ ٹیکس بھرے، تو پھر یہ جزیہ کو لے کر کیوں مذاق اور کیوں یہ افترا پردازی کی جا رہی ہے؟ تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس میں بھی جزیہ جس سے وصول کیا جاتا تھا اس کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کی وسعت کیا ہے، غریب ہے، امیر ہے، تاجر ہے اور یا پھر جو ہے کروڑ پتی ہے۔ پھر اس اعتبار سے ان پر ایک ٹیکس لگایا جاتا تھا جس کے ذریعے ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت کی، ان کے مذہب کی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے تاریخ میں کہ جب صحابہ نے ایک علاقے کو فتح کیا، پھر جب معلوم ہوا، انہیں احساس ہوا کہ اس علاقے کو اور وہاں کے لوگوں کی حفاظت ان کے بس میں نہیں ہے، تو ان کو ان کا ٹیکس کا پیسہ جو انہوں نے دیا تھا، جمع کیا تھا، جو جزیہ انہوں نے ادا کیا تھا، وہ واپس کر دیا گیا۔ تو یہ ہلکی سی بات ہے جو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، ورنہ جزیہ کوئی ظلم، کوئی جبر نہیں تھا۔ 6 درہم سالانہ کوئی زیادہ بڑی قیمت نہیں ہے۔ آج اگر ہم دور حاضر سے اس کا تقابل کریں تو آج ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں، چاہے وہ چینی ہو یا پھر چاول ہو یا کوئی بھی چیز، اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انکلوڈیڈ ٹیکس، یعنی کہ ٹیکس کے ساتھ، یعنی کہ انسان اپنی ہر مصنوعات پر، ہر چیز پر ٹیکس ادا کر کے انسان کھاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک ٹیکس تھا جو جس کے ذریعے ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کی آزادی تھی اور ان پر ان کے سارے حقوق محفوظ رہتے تھے۔ بس یہ چند باتیں تھی جو وضاحت کرنی ضروری تھی کہ یہ جزیہ ہے کیا۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسے مسائل درپیش ہوں گے تو انشاءاللہ آگے بیان کر دیے جائیں گے۔ تو جزیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹیکس ہے جس کے ذریعے اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے حقوق کی، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کے مذہب کی اور مذہبی آزادیوں کی حفاظت کی جائے اور ان کو ان کے مذہب کے اعتبار سے آزاد رکھا جائے۔ بس اس وجہ سے وہ ٹیکس کا کچھ رقم لیا جاتا تھا۔ یہ وضاحت ضروری تھی اور یہ واضح کرنا ہمارے ذمہ تھا، تو ہم نے واضح کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر چلنے والا، دین حنیف پر چلنے والا اور اسلامی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔